پہلا جو بچہ رہتا ہے وہ نینیال میں پیدا ہونا چاہیے، ایسا ایک رواج ہے، تو اس کے بارے میں بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ پہلا بچہ لوگ کہتے ہیں ننیال میں پیدا ہونا چاہیے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اس کا کوئی حقیقی معاملہ نہیں ہے کہ لڑکی کا ذمہ شادی کے بعد بھی اس کا باپ رہتا ہے، اور شادی کے وقت بھی جہیز لیتا ہے، جوڑا گھوڑا لیتا ہے، اور فلاں رقمیں لیتا ہے، انگوٹھیاں اور کپڑے لیتا ہے، اور شادی کے بعد بھی اولاد پیدا ہو تو جاؤ اپنی ماں کے گھر میں پیدا کرو اور میرے پاس لاؤ۔ کیسی تعجب کی بات ہے، اولاد تیری اور پالے اور پیدا ہو تیرے سسر کے گھر، کیسی عجیب بات ہے۔ تھوڑا سوچئے نا، ایک انسان زندگی بھر اپنے ماں باپ کے بستر پہ سوتا ہے، ماں باپ اس کو کپڑے پہناتے ہیں، اور شادی کا بستر اس کے سسر کا ہوتا ہے، اور شادی کپڑے اس کا سسر دیتا ہے۔ کیسی عجیب، جس کو کہیں گے اس امت پر بھکاری پن طاری ہوا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جہیز، جو لعنت ہے یہ۔ اور جہیز لینے والا چاہے جس شکل میں لے، میں بھکاری بولتا ہوں اس کو اپنی زبان میں، اس کو کہیں گے ہم ماڈرن بیگرز، یہ جدید دور کے بھکاری ہے سب۔ اور بھیک مانگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک فقیر آ کر بولتا ہے پیسے دو، بھیک دو، آپ بولیں گے یار جانا کیسا ہٹا کٹا ہے، بولیں گے دینا ہے تو دو، یا تو خاموش رہو، اتنا میرا ہے۔ ایک فقیر رہتا ہے وہ بولتا نہیں آپ کو بھیک چاہیے، وہ آگے بولیں گے بہت پریشان ہیں، ویسا بس باتیں بنائیں گا۔ تو جہیز بھی لوگ دو قسم سے دیتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے فہرست دے دی آپ نے، آپ کہیں گے یہ کیا ہے تو بولیں گے دینا ہے دو، نہیں دینا مت دو، ہم لڑکا نہیں شادی نہیں کریں گے، ٹھیک۔ دوسرے ہوتے ہیں نہیں دیکھیے اب جہیز وہیز کیا، یہ سب چیزیں درست نہیں، اللہ نے ہم کو بہت دے رکھا ہے، آپ کی بیٹی کو جو سہولت ہے وہ آپ دینا ہے تو دے دیجیے۔ بولتے ہیں نا الگ الگ کھانے کی قسمت ہے نوالا، تو ایسا نہیں بولوں گا میں، اس کو پیر کے نیچے سے آ رہا ہے یہ معاملہ، تو یہ ایسا کھانا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے جو ہے۔ اور پھر آپ کی بچیاں تو آپ کے گھر پہ ہی آتی ہوں گی، پہلی بار جب اولاد ہوتی تو ہمارے پاس 3 بار بھیجتے ہیں ہم، 3 بچوں تک، تو مطلب پورا فائنلی کر لیتے ہو خرچہ ورچہ پورا ادھر، 3 بچوں تک آتی رہیں گی، مطلب ہماری بہو آپ کے بچوں کی، ماں کا پیار بھی ضروری ہے نا، بہو بچی کو ساس تھوڑی پیار دے سکتی ویسا، تو ماں کے گھر دیکھیے یہ تمام چیزیں دور صحابہ میں اس کے بعد نہیں ملتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر بچی کی صحت کی دیکھ بھال کرنے کچھ لوگ نہ ہو، اس لڑکی کو جو اپنے ماں کے گھر میں انسیت ہوں گی وہ یہاں نہ ہو تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ شروع سے آخر تک لڑکی کبھی اپنے شوہر کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی، اور شروع سے آخر تک وہ ایک تناؤ والا معاملہ ہے، کچھ ہوا کہ اپنے گھر جانا ہے۔ جب ایک بار لڑکی کا نکاح کر دیا آپ نے آپ کی، تو آپ کے پاس سے وہ ختم ہو گئی، اس کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہے۔ اب معاملہ یہاں ہوتا ہے نہیں بیٹے کبھی کچھ ہوا نا میں آدھی رات کو میں تم کو لے لوں گا، یہ کرنے سے تو پورا معاملہ بگڑ رہا ہے کہ بچی کو ذرا کچھ ہوا، میرے ابا میرے کو خود پہلے بولے تھے آ جاؤ میں جاری، چلی اٹھ کر۔ یہ سب شریعت میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اتنا بھیک مانگی چالا کرتے ہیں، مطلب لڑکا جو ہے شادی کرتا ہے لیکن ایک طرح سے وہ جاتا ہے ادھر، وہ نہیں آتی ادھر، اس کی اولاد ان کے گھر میں پیدا ہو رہی ہے، مطلب ماموں پال رہے بچے کو، ماموں بھاگ رکھا میری بہن کو اولاد ہونے والی، اس کا باپ کہاں ہے بچے کا، اور وہ اس کے گھر پر ہے، اس کو فون میں بول رہے بچہ پیدا ہونے والا ہے، آ جاؤ آج فلاں ہے، ہاں میں آتا ہوں فلاں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اب یہ اولاد جس کو یہ پتہ چلے گا میں اپنے گھر پہ پیدا نہیں ہوا، میرا باپ آیا بھی نہیں تھا، پیدائش کے دواخانے میں نہیں تھا، میرے ماموں تھے، تو کس سے محبت زیادہ کریں گا؟ بولتے ہیں ماموں کی طرف کیوں زیادہ جاتا، اس کو ماموں سے انسیت کیوں ہے؟ تم نے پوری زندگی ان کے ماموں کو روایا نا، تو بچہ تو احسان مان ہوگا نا اپنے ماموں کا۔ سمجھیے آپ بات کو، اس چیز کو سمجھیے۔ تو لہٰذا یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ کی پہلی اولاد جو ہے میکے میں پیدا ہو، بلکہ آپ کے پاس سہولت ہے تو اپنے گھر میں، سہولت نہیں تو آپ بات کیجئے کہ بھائی بچے گھر میں کوئی لوگ نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے تو بہتر ہے۔ یہ بات میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ہے، زور زبردستی دباؤ یا رواج نہیں کی پہلا بچہ سب لوگ بھیجتے تو ہم بھی بھیجیں گے، یہ رواج نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور والدین بھی بالخصوص اس چیز کو سمجھے، ورنہ بہت سی اور والدین کو پتہ نہیں جوش آتا ہماری بچی ہم لے آ کے ڈلیوری کرائیں گے، ہماری بچی ہمیں کیوں آپ کر رہے، وہ آپ نے شادی کر دی ہے اس کی۔ ایک تاریخی واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھے سلف میں سے، انہوں نے کہا جب میرا نکاح ہوا تو میرے نکاح کے بعد میری ساس میری اجازت سے صرف میرے گھر پہ 3 بار آئی، میری ساس میری اجازت سے، مطلب اگر میکے والے آ بھی رہے تو اجازت لے رہے اپنے داماد کی، صرف 3 بار آئی، اور اس کے بعد اس عورت کا انتقال اولاد کی پیدائش میں ہو گیا، وہ لڑکی کبھی اس کے گھر نہیں گئی میکے، چونکہ اب شادی ہو گئی تو یہی اس کا گھر ہے، اب نہیں اس کو میکا، یہی اس کا گھر ہے۔ اب یاد رکھیے شریعت میں یہ اس کا گھر ہے۔ ہمارے پاس وہ معاملہ ہمیشہ کا ربا کے لینے والا ہے کہ ان سے جہیز لو، ان کے پاس بھیجو، ان سے خرچہ کرواؤ، بچی کو نوکری تم لگا کے دو، ہر چیز کراتے۔ کیسا ظلم ہے عجیب کہ بچے وہ آپ کے پیدا کرے اور جو تکلیف جھیلے وہ اس کا باپ اور اس کے بھائی ہو، یہ کون سی عجیب بات۔ تو برا شریعتاً یہ نہیں ہے، لوگوں نے رواجاً بہرحال ایسی چیزیں بنا دی۔